الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ دنیا میں تمام چیزیں جو میں نے بنائی ہیں وہ صرف اور صرف تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اور قرآن مقدس کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ ہم نے اس زمین کو فرش بنا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور ہم نے اس کو چاند سورج اور ستاروں کے ذریعے سے سجا دیا، اس کے اندر ہم نے قندیلیں لگا دی۔ اور اللہ کہیں اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم اونٹ پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس طرح بلند کر رکھا ہے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح زمین میں اس کو نصب کر رکھا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کس طرح بچھا دیا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور تمہیں زبان نہیں دیا، اور تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا، اور اللہ کہیں پر علم تر یا علم ترو کے ذریعے سے بتا رہا ہے اللہ کہ ہم نے یہ نہیں بنایا، کہ ہم نے یہ نہیں بنایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی گنوا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں، یہ اس پوری دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، پوری دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، اس زمین کو فرش اور آسمان کو محفوظ چھت
بغیر ستون کے، اور آسمانوں کے اندر یہ چاند اور سورج اور ستاروں کے ذریعے سے جو لائٹیں لگوائی ہیں ہم نے جو لگوائی ہیں وہ صرف تمہارے لیے لگوائی ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ہم نے پوری دنیا کو صرف تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا وانکم خلقتم للآخرہ، اور ہم نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر تعریض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں، اے لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ افحسبتم، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا یہ تمہارا تصور ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ اللہ نے تعریضاً کہا، اور اللہ نے کہا اگر یہ تمہارا خیال ہے اور تمہارا اگر یہ تصور ہے کہ تم یوں ہی پیدا کر لیے گئے بیکار اور عبث اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، اگر یہ تم خیال کرتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو تمہارا یہ خیال اور یہ تصور غلط ہے۔ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس پوری دنیا کو بنانے کا مقصد اور اس دنیا میں انسان کو لانے کا مقصد صرف ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس پوری دنیا کو اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، کیا ہم اپنے مقصد سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مقصد پر فوکس کر رہے ہیں اس دنیا میں رہ کر یا نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت۔ ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہماری ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان ہماری ضرورت ہے، کھانے کے لیے کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، اور سفر کے لیے گاڑیوں کا ہونا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ضرورت بقدر ضرورت ہونی چاہیے، اصل مقصد اور اصل فوکس اور اصل گول ہمارا وہ آخرت ہونی چاہیے، جو ہمارا اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔